ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو یہ بات ذہن نشین کرائی ہے کہ دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف اور مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ بغیر اللہ کی مرضی اور اجازت کے کسی انسان پر نہیں آتی۔ البتہ یہ ہے کہ ہر مصیبت اور تکلیف کے پیچھے انسان کی اپنی کچھ کمزوریاں اور خرابیاں اور نقائص موجود ہوتے ہیں۔ اپنی ان کمزوریوں کو دور کرنے کے حوالے سے تو فکر مند ہونا چاہیے، لیکن مصیبت کو دیکھ کر انسان مایوس ہو جائے اور آئندہ عمل اور کام کو چھوڑ بیٹھے، یہ بہت بڑی خرابی اور کمزوری کی بات ہے۔ مسلمان کو ہر وقت اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ ظاہری اسباب جو کسی کام کے کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو لازمی طور پر اختیار کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ توکل کے یہ معنی کہ انسان جو کسی کام کو کرنے کے لیے ضروری عوامل درکار ہوتی ہیں ان کو اختیار نہ کرے اور بس ایسے ہی اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے بیٹھ جائے کہ سارا کام اللہ میاں خود ہی کر دے گا، یہ شریعت اور دین کے منافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم نے اونٹوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے توکل کے میدان میں ان کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توکل کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ لیا ہے، جاؤ پہلے ان اونٹوں کے پاؤں کو باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرو۔ تو پہلے ضروری یہ ہے کہ جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں اور اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ اب اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے جو بھی آئے گا میں اس کو قبول کروں گا، اور یقیناً ہر نتیجہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اندر تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و انقیاد یہ تم پر لازم ہے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا تھا کہ تمہیں ہر حال میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں جو اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے عوامل ہوتے ہیں ان پر ان کی نشاندہی کی ہے۔ یاد رکھیں دین اسلام جب اس کو ایک مسلمان قبول کرتا ہے تو یہ دین اس پر کچھ ذمہ داری بھی ڈالتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ عائد ہوتی ہے کہ اس دین کے مطابق خود اپنی عملی زندگی کو ڈھالے، اپنی سوچ اور نظریہ اور فکر اس دین کے مطابق بنائے، دنیا کے تمام نظریات افکار ان کو اپنے دماغ سے نکال باہر پھینکے، پھر اس کے بعد اس دین کا جو بھی تقاضا بنتا ہے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اس پر کاربند ہو۔ گھریلو زندگی ہے تو اس میں دین کے مطابق عمل کرے، انفرادی زندگی ہے تو اس میں دین کو سامنے رکھے، جو دین کا اللہ کی تعلیمات کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو پورا کرے۔ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، وہ کسی بھی شعبے میں جو بھی کوئی کام اور عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس شعبے میں زندگی کے اس حصے میں اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس پر لازم ہے کہ اللہ کی ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں دوسرے افراد تک پہنچانے میں اس کے مطابق عملی نظام قائم کرنے میں کردار ادا کرے۔ یہ ہے مطلب دین کو ماننے کا۔ دین کو ماننے کا یعنی اللہ پر ایمان لانے کا یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں تو ٹھیک ہے جو دل میں آئیں وہ مان لیں، باقی کو نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا۔ اس لیے قرآن مجید میں یہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم نے انحراف کیا تو یاد رکھو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے تو اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے، عمل کروانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسروں تک اللہ کے احکامات کا پہنچانا یہ بھی رسول کی ذمہ داری ہے، رسول کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے ان احکامات اور پیغامات کو انسانیت تک پہنچائیں، اچھے انداز سے پہنچائیں، جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس کے مطابق پہنچائیں، اور جو راستے کی رکاوٹیں ہیں اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ان کو دور کریں۔ یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے جو اس کے لیے رکاوٹیں خود اپنی زندگی کے اندر یا اللہ کے اس پیغام کو انسانیت تک منتقل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بن سکتی ہے وہ دو چیزیں، ایک تو جو قریبی تعلقات ہیں، مثلاً بیوی کا رشتہ ہے، بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے، ہر انسان کو اپنی زوجہ اور بیوی سے محبت ہوتی ہے، طبی محبت اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی نفی بھی نہیں کی گئی ہے کہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرو، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود، کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہوں اور ان سے اولاد بھی تمہاری اولاد کا سلسلہ بھی چلے اور وہ تم سے محبت بھی کرنے والی ہوں، ایسی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ تو بیوی سے محبت کرنا یہ کوئی شریعت کے منافی نہیں۔ اسی طرح دوسرا جو طبی رشتہ ہے، شادی کے بعد جو انسان کی آگے اولاد پیدا ہوتی ہے، نسل بڑھتی ہے، تو انسان کو اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اور انسان اپنی اس اولاد کی خاطر اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، بڑی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، ان کے لیے رات دن ایک کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اور ان کی محبت کی خاطر بہت کچھ دکھ اور تکلیفیں سہتا ہے۔ آج کل تو انسان اپنی اولاد کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، اور پھر بعد میں اسے جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا یہاں کہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بعض بیویاں، تمام کی تمام نہیں لیکن کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں، اور اس طرح تمام کی تمام اولاد نہیں بلکہ کچھ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو تمہارے لیے دشمنی کا کردار ادا کرتی ہے، عدوا لکم، وہ تمہاری دشمن ثابت ہوتی ہیں، ان سے تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے حوالے سے ان کی طرف سے تمہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے مکہ میں ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت میں پہنچیں اور حضور سے دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، لیکن ان کی بیوی بچوں نے رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی۔ بیوی بچوں نے کہا کہ تمہارا مسلمان ہونا تو ہم نے قبول کر لیا، لیکن اب ہجرت یہاں سے کر جاؤ، ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے رونا دھونا شروع کیا، دوسری رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں۔ تو ان آیات کا پس منظر اس طرح کے واقعات بھی، یا آج دیکھیں انسان اس کی کیفیت کیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے، کتنی مصیبتیں جھیلتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے۔ آج باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے ایک نوکر اور ملازم کی حیثیت اختیار کر گیا کہ ان کے لیے وہ کماتا رہے، بعد میں ان سے بجائے اس کو راحت اور آرام ملنے کے، جب کچھ نہیں آرام اور راحت ملتا تو ماں باپ کو بھی پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ تمہاری کچھ اولادیں اور تمہاری بیویاں یہ تمہارے لیے دشمن ثابت ہوتی ہیں۔ فاحذروا، سب کی سب ایسی نہیں ہوتی،
لیکن من یہاں تبعیضیہ ہے، ان من ازواجکم، کچھ تمہاری عورتیں اور اولادیں وہ تمہارے لیے دشمنی کا کردار ادا کرتی ہیں، فاحذروہم، ایسے اس اولاد سے اور ایسی بیویوں سے بچنا چاہیے، ان کی دشمنی سے بچنا چاہیے اور ان کی وجہ سے اپنا نقصان نہیں کر لینا چاہیے۔ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحت ارشاد فرمائی کہ اس سے بڑا ناداں انسان کون ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لے۔ دوسروں کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی اولاد کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ ان کی دنیا بن جائے، ان کی تربیت کے حوالے سے فکر نہیں کر رہا، ان کو دینی تعلیم دینے کے حوالے سے فکر نہیں کر رہا، ان کی دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے مسائل حاصل ان کے حل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ان کی پراپرٹی جمع کرنے اور بنانے کے لیے، ان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے کھپا رکھا ہے۔ نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ اولاد کی آخرت کی فکر ہے۔ یہی دشمنی ہے در حقیقت۔ یہ جو انسان عمل کر رہا ہے، یا یہ جو اولاد کی وجہ سے یہ حرکتیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، بس وہ مال آنا چاہیے، اولاد کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، ان کا سٹیٹس بنانے کی خاطر، ان کے لیے گاڑی ہو، ان کے لیے کوٹھی ہو، ان کے لیے بڑی جائیداد ہو، اس کی خاطر وہ انسان جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن یہی اولاد جس سے دنیا میں بھی دکھ اور تکلیف سہنی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی یہ تکلیف کا باعث بنے گی، آخرت میں بھی اذیت اور پریشانیوں کا سبب بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اپنی اولاد اور بیویوں کی خاطر، دوسری جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑے واضح طور پر فرمایا کہ 3 محبتیں یہ ہر حال میں تم پر غالب رہنی چاہیے۔ ان 3 محبتوں کے مقابلے میں دوسری جتنی محبتیں ہیں، اگر تم نے ان کو ترجیح دی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہ، 8 محبتوں کا ذکر کیا۔ ان میں والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور اس طرح دیگر رشتے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ فرمایا یہ سارے رشتے اور تعلقات اگر احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں عزیز ہوں، اور اللہ کے راستے میں اس کے دین کے غالب کرنے کے لیے جو تمہیں کردار ادا کرنا چاہیے، دین پر خود عمل کرنے کے حوالے سے جو تمہیں جدوجہد کرنی چاہیے، ان میں سے کوئی رشتہ بھی رکاوٹ ڈال رہا ہے اور تم اس رکاوٹ سے متاثر ہو گئے ہو، تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں، اس سے پیچھے سورہ منافقون میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولادیں، تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، غفلت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ان کے پیچھے لگ کر، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ کر تم اپنی تربیت کو ہی بھول جاؤ، دین پر عمل کرنے کو ہی نظر انداز کر دو، دین کو ہی پسے پش ڈال دو، تو یہ اولاد تمہیں کل بچانے والی نہیں ہے، بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا کل قیامت کے دن انسان کو اس کے یہ سارے قریبی رشتے اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس کی اولاد بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، رائے فرار اختیار کرے گی، اس کے قریب نہیں آئیں گے، اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اولاد کی انسان تربیت نہ کرے، اس کو تعلیم نہ دے، اس حوالے سے فکر مند نہ ہو، ان کی دنیا کے لیے بڑا فکر مند ہو، ان پر انویسٹ کرتا ہے تاکہ ان کی دنیا بہتر ہو جائے، لیکن بعد میں وہی اذیت اور تکلیف کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ یہی بات اللہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اس سے بچتے رہو۔ البتہ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی اولاد یا بیوی دشمنی کا کردار ادا کر رہی ہے تو تم بالکل ان کے دشمن بن کر ان سے کا مقابلہ کرنا شروع کر دو، ان کو گھر سے نکال دو، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا دشمنی والا رویہ اور سلوک اختیار کرو، نہیں، درگزر سے کام لو، لیکن محتاط رہو۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا،
اگر تم جو ہے چشم پوشی سے کام لو، درگزر کرو، انہیں معاف کر دو تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، اللہ بھی انہیں معاف کر دے گا۔ وہی صحابہ جو ہجرت اپنی اولاد کی وجہ سے اور اپنی بیویوں کی وجہ سے انہوں نے ابتدا میں نہیں کی، بعد میں جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ جو لوگ حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہم سے پہلے آ گئے، انہوں نے تعلیم تربیت بہت کچھ حاصل کر لی، وہ بہت دین میں آگے نکل گئے ہیں، اب انہیں بڑا اس پر غصہ آیا، بڑا جوش آیا کہ ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ کیا دشمنی کی، ہماری بیویوں نے ہمارے راستے میں کتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں کہ ہم دین کے حوالے سے اتنا پیچھے رہ گئے۔ اب ان کے دل میں جو غصہ اور جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سرد کیا، اس کو فرمایا کہ اب درگزر سے کام لو، معاف کرو، اللہ بھی معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ جو تم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غلطی تو تم نے بھی کی ہے کہ تمہیں پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لہذا تم بھی درگزر سے کام لو۔ البتہ یہ بات ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لو اے مسلمانوں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہیں۔ اوپر تو فرمایا کہ تمہاری کچھ بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہیں، یہاں من نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ مال اور اولاد، یہاں بیویوں کا بھی ذکر نہیں کیا، اولاد کا ذکر کیا خاص طور پر، اس لیے کہ اولاد کے حوالے سے انسان مستقبل میں ان پر بڑی امیدیں باندھی ہوئے ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ تو جو زندگی گزار رہا ہے وہی گزار رہا ہے، لیکن اولاد کے حوالے سے وہ مستقبل کے حوالے سے بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ میرے بڑے کام آئے گی، میری خدمت کرے گی۔ اس لیے فرمایا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہے، آزمائش کا باعث ہے، اس لیے تم نے سوچ سمجھ کر ان پر انویسٹ کرنی ہے، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پر تمہیں کرنا ہے۔ البتہ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دو، اولاد کی تربیت جو ہے یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ان کو دینی تعلیم دینا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم تو اولاد کو دے نہیں رہے، ان کی تربیت کے حوالے سے فکر مند نہیں ہیں، ان کی دنیا کے حوالے سے بڑے ہم فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم انویسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جو کچھ ہو سکے سارے جتن بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں فکر تو ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، دینی حوالے سے آج فکر نہیں ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یاد رکھو فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اپنی اولاد سے کسی کی توقع نہ رکھو، اجر تو اللہ کی طرف سے تمہیں ملنا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے ہاں بڑا اجر ہے، وہی تمہاری ضرورتیں بھی پوری کرے گا، وہی تمہیں اگر درست رویہ اور عمل اختیار کرو گے تو یقیناً اس کا اجر آخرت میں بھی وہ تمہیں عطا کرے گا، دنیا میں بھی عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ سے اجر کی توقع رکھو، اولاد سے کوئی اجر کی توقع نہ رکھو، ان کی تربیت کرو، تعلیم دو انہیں، ان کے پیچھے لگ کر غلط کام میں، حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤ، گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، آگے مزید اس حوالے سے اللہ نے احکامات ارشاد فرمائے، اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔